السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ معزز سامعین، تفسیر القرآن میں آج کی ہماری سورہ ہے سورہ تکویر۔ سورہ تکویر بھی مکی سورہ ہے اور اس میں کل 29 آیات ہیں۔ تکویر کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مکی صورتوں میں زیادہ تر عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت ہوتے ہیں، اور اس جو اما پارے کی صورتیں ہیں زیادہ تر اس میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ آخرت پر امفسائز کیا ہے۔ اور یہ والی حدیث جو ہے جو ابھی میں بتانے جا رہی ہوں، یہ ہم نے سورہ انشقاق اور سورہ انفطار کی تفسیر میں بھی پڑھی تھی، اور اب پھر میں بتا رہی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کو قیامت کا لائیو منظر وہ دیکھے اور اس کو سمجھے، تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کی تلاوت کرے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر کھینچا۔ اگر انسان اس کو سمجھ کے پڑھے تو اس کو پتہ چلے گا کہ قیامت کس طرح سے واقع ہوگی۔ تو اب ہم اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، اور اس کو لپیٹنا جو قورت ہے وہ اس طرح لپیٹنا ہوتا ہے جیسے کسی گول چیز کو لپیٹا جاتا ہے، جیسے کہ امامہ یا پگڑی وغیرہ بھی باندھی جاتی ہے، اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے اس کو لپیٹنا کہ اس کی جو جتنی بھی اس کی حرارت ہے اور اس کی جو ہے نا نور ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، ساری روشنی ختم ہو جائے گی اور یہ بالکل بے جان ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگین اینڈ اگین جب بھی قیامت کا ذکر فرمایا ہے، کافی ساری صورتوں میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ سورج اور چاند کی زوال کے بارے میں اللہ بات کرتے ہیں کہ سورج لپیٹ لیا جائے گا، سورج ختم ہو جائے گا، چاند کو لپیٹ لیا جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ ایڈریس اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سورج کو بھی خدا سمجھتے ہیں، چاند کو بھی خدا سمجھتے ہیں، ستاروں کی بھی پرستش کی جاتی ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے جو لوگ تھے تو وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، اور اتنا زیادہ وہ ستاروں کو پوجتے تھے کہ ان کی شبیہ والے بت انہوں نے بنا لیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ یہ جو سورج ہے، چاند ہے، یہ ستارے ہیں، ان کو بھی زوال آئے گا۔ جب قیامت آئے گی تو یہ بھی تباہ ہو جائیں گے، لپیٹ لیے جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ اور اللہ کی ذات واحد ہے، جو خدا ہوتا ہے اس کو ہمیشہ عروج ہوتا ہے، اس کو کبھی زوال نہیں آتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن سورج لپیٹ لیا جائے گا، پھر جو زمین پر روشنی ہوگی وہ اللہ کے نور کی ہوگی، کیونکہ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، یعنی اللہ تعالیٰ خود تشریف لے آئیں گے اور صف در صف فرشتے بھی آئیں گے۔ تو زمین پر جو روشنی ہوگی اللہ کے نور کی ہوگی، سورج کو لپیٹ لیا جائے گا۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ستارے بھی بے نور ہو جائیں گے، جیسے کہ سورہ انفطار میں اللہ نے فرمایا کہ ستارے جھڑ جائیں گے، اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ ستارے بے نور ہو جائیں گے، ان کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی۔ اچھا، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ پہاڑوں کو بھی جو ہے نا ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ یہ سارے ٹاپکس ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ سورہ انفطار میں بھی اس ٹائپ کی بات تھی، سورہ قاریہ میں بھی اللہ نے فرمایا تھا کہ پہاڑوں کو روئی کی دھنکی کی طرح سے جو ہے نا وہ بکھیر دیا جائے گا، اڑا دیا جائے گا، رنگ برنگی اون جیسی ہوتی ہے۔ اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں بھی یہی فرما رہے ہیں کہ پہاڑوں کو ہٹا دیا جائے گا۔ سورہ انفطار میں بھی اللہ نے فرمایا کہ پہاڑ جب ہٹ جائیں گے تو پھر زمین لرزنا شروع ہو جائے گی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بھی چھوڑ دی جائیں گی۔ اونٹنیوں کا پرٹیکولرلی ذکر بار بار اس لیے آتا ہے، سورہ غاشیہ میں بھی آیا، یہاں بھی آیا، سورہ عادیات میں گھوڑوں کا ذکر آیا۔ تو اہل عرب جو تھے یہ زیادہ تر اونٹ اور گھوڑے وغیرہ استعمال کرتے تھے، اور جو 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی ہوتی ہے، یعنی کہ 1 مہینے میں اس کی ڈیلیوری ہونے والی ہوتی ہے، تو اس کو بہت زیادہ پروٹوکول دیا جاتا تھا، بہت زیادہ اس کو سنبھالا جاتا تھا کہ کہیں وہ بیمار نہ ہو جائے، کہیں کوئی اس کو چوری نہ کر لے، کیونکہ ان کا جو ذریعہ معاش تھا وہ یہ اونٹ ہی تھا نا، تو وہ اس کی بہت زیادہ کیئر کرتے تھے، اسپیشلی جب اس کی ڈیلیوری کا ٹائم ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن تو ایسا ہوگا کہ اس ٹائم پہ حاملہ اونٹنیوں کو بھی کوئی نہیں دیکھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا نا کہ عورت اپنا حمل بھول جائے گی،
تو وہ اتنا شدید ٹائم ہوگا، عورت اپنا بچہ بھول جائے گی، اپنا حمل بھول جائے گی، اور یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ حاملہ اونٹنیوں کو بھی چھوڑ دیا جائے گا، انسانوں کو پھر صرف اپنی ہی فکر لگے گی۔ نہ صرف انسانوں کو، نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور جب وحشی جانور اکٹھے کر لیے جائیں گے۔ وحشی جانور ویسے عام سرکمسٹینسز میں تو اکٹھے نہیں ہو سکتے نا، وہ شکار کر لیتے ہیں، کھا جاتے ہیں، لیکن وہ ٹائم ایسا ہوگا کہ وحشی جانوروں کو بھی جو ہے نا شکار کرنے کا ہوش نہیں ہوگا، وہ خود بھی خوف میں آ جائیں گے۔ سانپ ہے، شیر ہے، اس طرح کے خطرناک جانور بھی جو ہے نا اکٹھے کر لیے جائیں گے اور کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور یہ ہم جانتے ہیں کہ جانوروں کی جو سننے کی حس ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کبھی کہیں کوئی زلزلہ آنے والا ہو، کہیں طوفان آنے والا ہو، کہیں سیلاب آنے والا ہو، پہلے سے وہ الرٹ ہو جاتے ہیں اور وہ شور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ ہم عام طور پر بھی شہر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آسمانوں میں جو پرندے ہوتے ہیں وہ چہچہانا شروع کر دیتے ہیں بہت زور سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو کوئی علم غیب ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کی سننے کی حس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دور سے بھی اگر کوئی طوفان آ رہا ہو یا سیلاب آ رہا ہو تو وہ پہلے سے الرٹ ہو جاتے ہیں اور وہ پھر اس وقت سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کا دن بھی جو ہوگا نا، وحشی جانور بھی اکٹھے کر لیے جائیں گے اور وہ بھی اپنی وحشت بھول جائیں گے اور ان پر قیامت کی وحشت چھا جائے گی، قیامت کی دہشت چھا جائے گی۔ اور نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے، یعنی سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ پہاڑ چلائے جائیں گے یا پہاڑ پھٹ جائیں گے۔ تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں پہاڑ تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک نارمل پہاڑ، ایک جن میں سے آبشاریں نکلیں، اور ایک والکینوز ہوتے ہیں، یعنی آتش فشاں پہاڑ۔ اور سمندروں میں بھی آتش فشاں ہوتے ہیں، اور جب وہ پھٹیں گے ان میں سے لاوا نکلے گا، اس سے بھی آگ ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ہم آج جانتے ہیں کہ سائنس جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پانی جو ہے یہ دو گیسز کا مرکب ہے۔ H2O پانی کا فارمولا ہے، دو مولیکیولز ہائیڈروجن کے ہوتے ہیں اور ایک جو ہے آکسیجن کا ہوتا ہے۔ اور جب گیسز الگ الگ کر دیے جائیں تو گیس میں آگ لگنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے، اسپیشلی جو ہائیڈروجن ہوتا ہے وہ تو بہت زیادہ آتش گیر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو خیر پانی میں آگ لگانا بھی کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر اس طرح سے گیسز الگ کر دیے جائیں تو ان میں آگ لگ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اس دنیا میں جتنے بھی سمندر ہیں وہ بھڑکا دیے جائیں گے، ان میں آگیں لگ جائیں گی، اور یہ ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے، اتنا زیادہ خوفناک وہ منظر ہوگا، اتنا زیادہ خطرناک وہ ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے نا اس عذاب اکبر سے سب کو ڈرا رہے ہیں کہ اس دن کے آنے سے پہلے خود کو سیدھا کر لو اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، یعنی جتنے بھی لوگ فوت ہو گئے تھے ان سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، سب کی روحیں جو ہے نا دوبارہ جسم میں اس وقت ڈالی جائیں گی جب انسان پہلی موت اس دنیا میں اس کو آ جاتی ہے، پھر دوسری جو زندگی، کیونکہ دو زندگیاں ہیں اور دو موتیں ہیں، اس بات کا ذکر سورہ مومن میں بھی موجود ہے اور سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ انسان جب اس دنیا سے چلا جائے گا اس وقت اس کی موت ہوگی، جب اس کو دوبارہ زندگی ملے گی وہ قیامت کا دن ہوگا، وہ اس کی روح جسم میں لوٹا دی جائے گی، جتنے بھی جاندار ہیں سب کی روح اس کے جسموں میں آ جائیں گی۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی ہے۔ یہ اسلام سے پہلے کے زمانے کی یہ ساری باتیں ہیں اور آج کل کے دور میں بھی یہ ہو رہا ہے۔ پہلے ڈائریکٹ لڑکی جب پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، اگر ڈیلیوری سے پہلے کوئی سمٹمز ایسے ہوتے تھے تو کہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ عورت جو ہے اس کے پیٹ میں لڑکی ہے تو اس کو پیٹ کے اندر ہی مار دیا جاتا تھا، اور اگر وہ کسی طرح سے اس دنیا میں آ جاتی تھی تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، یا تو فوراً اس کو مار دیا جاتا تھا، یا پھر بچی تھوڑی سی بڑی ہو جاتی تھی تو کسی نہ کسی طرح سے وہ بچی کی جان کے دشمن تھے، اور اگر کسی وجہ سے بچی جو ہے وہ بچ بھی جاتی تھی، بہت سی عورتیں بچ بھی جاتی تھیں، لیکن پھر بھی ان کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں تھا، کوئی مرتبہ نہیں تھا۔ اور اس حوالے سے ایک بہت ہی رقت انگیز روایت بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، وہ اب مسلمان ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے زمانہ جاہلیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میری ایک بیٹی تھی اور وہ جو ہے تھوڑی سی بڑی ہو گئی تھی، تو میں دھوکے سے اس کو ایک جگہ پہ لے گیا تھا کہ میں اب اس کو زندہ دفن کر دوں۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، میں اس کو آواز دیتا تھا تو وہ بابا بابا کر کے میرے پاس آ جاتی تھی، میرا خیال رکھتی تھی،
اور جب میں اس کو دھوکے سے لے گیا اور جب میں نے اس کو زندہ قبر میں ڈال دیا تو وہ مجھے آواز دے رہی تھی کہ بابا مجھے نکالو، اور وہ اس انداز سے بیان کر رہے تھے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، اور جو پاس بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام وہ غصے میں آ گئے، اور وہ ان صحابی کو غصہ کرنے لگے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں رلایا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابیوں کو منع کیا اور ان سے کہا کہ آپ ان کو کہنے دیں، ان کو احساس ہوا ہے، ان کو بیان کرنے دیں اپنی سٹوری۔ تو وہ صحابی بہت زیادہ نادم تھے، اور وہ یہ فرما رہے تھے کہ وہ جو میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے تو کیا اب اسلام میں لے آیا ہوں تو کیا میرا یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اسلام جو ہے یہ پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اس واقعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا۔ اور انفارچونیٹلی ہم جو اس سو کالڈ سویلائزڈ معاشرے میں رہتے ہیں، اور ہم بہت زیادہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ آج کل کے دور میں بھی ایسے پائے جاتے ہیں کہ بیٹی کی پیدائش سے وہ خوش نہیں ہوتے ہیں، اور اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ اس کی بیوی کے پیٹ میں بیٹی ہے تو بہت سے لوگ اس کو مار دیتے ہیں، پیٹ کے اندر ہی اس کا ابورشن کر دیا جاتا ہے۔ بہت سی جاہل ڈاکٹرز بھی اس میں انوالوڈ ہوتی ہیں، بہت سی جاہل دائیاں بھی انوالوڈ ہوتی ہیں، ان کا شمار بھی اسی میں ہوگا جیسے کہ انہوں نے زندہ لڑکی کو مار دیا، کیونکہ بچے کو پیٹ میں 4 مہینے کے بعد روح پھونک دی جاتی ہے اور وہ زندہ ہوتا ہے بچہ، تو اس میں پیٹ میں مار دینا یا دنیا میں آنے کے بعد اس کا قتل کرنا، یہ دونوں سیم ہی گناہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، یعنی کہ اس کے ماں باپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت اس کے ماں باپ سے اتنے زیادہ غصہ ہوں گے کہ ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اب اس لڑکی سے پوچھیں گے کہ تم بتاؤ کہ تمہیں کس گناہ کی وجہ سے زمین میں گاڑا گیا تھا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کا عذاب بھی کتنا بڑا دیں گے، اللہ کو اتنا شدید غصہ ہوگا ان لوگوں پر جنہوں نے یہ جرم کیا ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی، لوگوں کے تمام نامہ اعمال ان کو دے دیے جائیں گے، نیک لوگوں کے سیدھے ہاتھ میں، برے لوگوں کے الٹے ہاتھ میں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی، یعنی کہ اب ہم جس آسمان کو دیکھ رہے ہیں نا، اس پہ ایک طرح کا غلاف لگا ہوا ہے، ایک کھال لگی ہوئی ہے، جب وہ کھال ہٹا دی جائے گی، کیونکہ اللہ سورہ انشقاق میں فرما رہے ہیں نا کہ آسمان پھٹ بھی جائے گا، تو اس کو پھاڑ بھی دیا جائے گا، اور اس کے اوپر جو غلاف لگا ہوا ہے اس کو بھی جب ہٹایا جائے گا تو غیب کے سارے پردے کھل جائیں گے، اور پھر فرشتے اور تمام جنتیں وغیرہ سب نظر آئیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی۔ اب یہ دیکھیں، ہم جانتے ہیں کہ جہنم تو پہلے سے پریپیئرڈ ہے، شب معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو بھی دیکھا، اور جہنم پہلے سے ہی سلگائی گئی ہے، جیسے کہ اللہ نے سورہ ہمزہ میں بھی فرمایا ہے کہ وہ نار اللہ موقدہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی وہ آگ ہے، تو وہ ریڈی تو ہے، لیکن قیامت والے دن اس کو مزید بھڑکایا جائے گا، مزید اس کو جوش دلایا جائے گا۔ اور سورہ قاف میں اللہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ جہنم اتنی زیادہ جو ہے نا وہ جوش میں ہوگی، اور وہ مزید کی ڈیمانڈ کرتی جائے گی کہ میرے اندر اور گناہ گاروں کو ڈالو، تو وہ جہنم کو بھڑکا کر اس کی شدت میں اور زیادہ اضافہ کر دیا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کو گھسیٹ کر جب لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے، اور وہ اتنی زیادہ جوش مار رہی ہوگی وہ جہنم، اور جہنم کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آنکھیں دے دیں گے، اور وہ جہنمیوں کو ہی دیکھے گی قیامت والے دن۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ جہنم پریپیئر کر کے اور اس کو مزید جو ہے نا اس کی شدت میں اضافہ کر کے اس کو لایا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جب جنت بھی نزدیک کر دی جائے گی، جس طرح سے جہنم کو لایا جائے گا اس کو نزدیک کیا جائے گا، جنت کو بھی قریب کر دیا جائے گا، تو جن کے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ہوں گے ان کو یہ ریلیکس کر دیا جائے گا کہ وہ دیکھو سامنے ہی جنت ہے، بس یہ تھوڑی بہت وقتی رکاوٹیں ہیں، اور تمہارا مقدر جو ہے نا یہ جنت ہے، اور تمہیں بس جنت میں جانا ہے۔ اور کئی مقامات پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جنہوں نے دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانی ہے، دنیا میں اللہ کے دین کے لیے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، تو قیامت کی ہولناکیوں سے اللہ تعالیٰ انہیں بچا لیں گے، اور ان کو جو ہے نا آسان حساب کتاب کے ساتھ، یعنی کہ بالکل ایزی طریقے سے ان کو جنت میں ڈال دیا جائے گا۔
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو اس دن ہر نفس جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آیا ہوگا، اب وہ جنات ہو یا انسان ہو جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ ان کو دکھا دے گا جو انہوں نے نیکیاں کی ہیں وہ بھی، جو انہوں نے برائیاں کی ہیں وہ بھی۔ اچھا، اب آگے اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں، اور قسم بھی اللہ تعالیٰ اسی چیز کی اٹھا رہے ہیں جو کہ بگننگ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے جھڑنے کا یا ٹوٹنے کا ذکر فرمایا، جو کہ ستارے ہیں۔ اور جب بھی قسم اٹھائی جاتی ہے، کسی بھی بات پر اٹھائی جاتی ہے، کسی بھی بات کی سچائی اور اس کی صداقت کو پروف کرنے کے لیے اٹھائی جاتی ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو قسم اٹھائی ہے وہ لا سے شروع ہو رہی ہے، فلا اقسم بالخنس۔ تو لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یعنی نہیں میں قسم اٹھاتا ہوں، یعنی کسی کی بھی بات کو رد کرنے کے لیے، جیسے کہ سورہ بلد میں بھی اللہ نے لا سے اس کو شروع کیا تھا، لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم اٹھاتا ہوں۔ تو یہ کفار کی باتوں کو، یا جو اہل عرب تھے جو کہ اعتراض کر رہے تھے، اس کو رد کر کے اللہ تعالیٰ اب قسم اٹھا رہے ہیں۔ اب وہ کس بات پہ قسم اٹھائی جا رہی ہے وہ آگے ہم پڑھیں گے، لیکن قسم اللہ نے اٹھائی ہے کہ نہیں میں قسم اٹھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، چلنے پھرنے والے، غائب ہونے والے ستاروں کی۔ یعنی یہ وہی ستارے ہیں جو کہ ہم ان کو نارملی دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پیچھے ہٹنے والے، چلنے پھرنے والے، جو چھپ جاتے ہیں۔ کچھ ستارے دن میں نمایاں ہوتے ہیں، کچھ رات میں ہوتے ہیں، جب رات آتی ہے تو وہ دن والے ستارے چلے جاتے ہیں۔ بعض ستارے اول رات میں ہوتے ہیں، پھر جب رات کا آخر پہر ہوتا ہے تو وہ چھپ جاتے ہیں۔ تو اللہ ان ستاروں کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اور رات کی جب وہ جانے لگے، اور صبح کی جب وہ چمکنے لگے۔ یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رات جب جانے لگتی ہے، یہ رات کا جب زوال کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت پھر صبح نمودار ہوتی ہے۔ جب رات کو زوال آ جاتا ہے تو صبح نمودار ہوتی ہے، روز روشن ایک نیا دن جو ہے نا وہ چمکتا ہے، اور صبح کے چمکنے کی بھی بات ہو رہی ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، یعنی جب صبح سانس لیتی ہے۔ صبح کیسے سانس لیتی ہے؟ جیسے کہ جب رات ڈھل جاتی ہے، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا ہوتا ہے، ہر چیز جو ہے نا اپنے اپنے مسکن کی طرف لوٹی ہوئی ہوتی ہے، ہر طرف خاموشی ہوتی ہے۔ لیکن جب صبح ہوتی ہے، ایک نئے دن کا آغاز ہوتا ہے، تو آہستہ آہستہ سب جو ہے نا طلوع ہونے لگتے ہیں، سورج بھی طلوع ہوتا ہے، سب جو پرندے ہوتے ہیں وہ بھی چہچہانا شروع ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ صبح سانس لیتی ہے، یعنی کہ ایک نئی زندگی کی، ایک نئے دن کی شروعات ہوتی ہے۔ تو اس چیز کی قسم جو ہے اللہ تعالیٰ، یہ ساری جو قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں یہ ریلیٹ کرتی ہیں اب نیکسٹ آیت سے، جو کہ یہاں اللہ تعالیٰ عقیدہ رسالت کو کلیئر کر رہے ہیں۔ اس سورہ کے جو ہے نا بیسیکلی ہم دیکھیں تو 3 ٹاپکس ہیں۔ پہلے ہم نے دیکھا قیامت کا دن کیسا ہوگا، پھر اللہ نے بیان فرمایا کہ روز محشر کا دن کیسا ہوگا، اور پھر جو ہے اب اللہ تعالیٰ عقیدہ رسالت کو پروو کرنے کے لیے یہاں یہ قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ تو ان قسموں کے 2 مفہوم نکلتے ہیں اگر ہم ان پر غور کریں، اور دونوں ہی مفہوم بیک وقت ٹھیک ہیں۔ تو پہلا مفہوم تو یہ نکلتا ہے کہ جس طرح سے یہ مختلف ستارے ہیں جو کہ اپنے مختلف وقت میں نکلتے ہیں پھر غروب ہو جاتے ہیں، اور بعض ستارے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غائب ہو جاتے ہیں۔ غائب ہونے والے ستاروں کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ اور ستارے غائب کیسے ہو جاتے ہیں، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں بھی بیان فرمائی ہے، اور آج کل جو لیٹسٹ سائنس ہے یہ بھی اس چیز کو پروو کرتی ہے کہ خلا میں، یونیورس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے بلیک ہولز بنائے ہیں، اور وہ بلیک ہولز اس طرح ہوتے ہیں جس طرح دنیا میں جو بھنور ہوتے ہیں، منجدار ہوتے ہیں سمندروں میں، اور وہ اپنے اندر بہت سی چیزوں کو سمو لیتے ہیں، وہ پھر اندر کہاں جاتی ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اسی طرح سے خلا میں یا یونیورس میں اس طرح کے بڑے بڑے بلیک ہولز ہوتے ہیں جو کہ اپنے اندر بہت سی چیزوں کو، بہت سے ستاروں کو اندر سمو لیتے ہیں، اور پھر وہ اندر جا کے کہاں جاتے ہیں یہ اب تک ہماری یہ سائنس اس چیز کو پتہ نہیں کر سکتی ہے۔ انسان جو ہے نا، کیونکہ وہاں تک تو کوئی جا نہیں سکتا، وہاں جانے کے لیے اسپیڈ آف لائٹ چاہیے، جو کہ کسی کے لیے بھی وہاں جانا اسپیڈ آف لائٹ سے پاسبل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے بلیک ہولز میں جو ہے نا ستارے غائب ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے غائب ہونے والے ستاروں کی قسم اٹھائی نا۔ تو یہ عقیدہ رسالت کو اس طرح پروو کرتی ہے کہ جس طرح سے پچھلے انبیاء، بہت سارے انبیاء اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے، تو ان تمام انبیاء کی جو تعلیمات تھیں وہ مخصوص وقت کے لیے تھیں، تھوڑے ٹائم کی پیریڈ کے لیے تھیں، ایک خاص قوم کے لیے تھیں، اور پھر تھوڑے ٹائم کے بعد اللہ تعالیٰ نیا نبی بھیجتے تھے۔ تو جس طرح سے ستاروں کو زوال آتا ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں، ان انبیاء کی تعلیمات بھی غائب ہو گئیں، ختم ہو گئیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس صبح کی طرح، نئے دن کی طرح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہے تمام لوگوں کو منور کرتی ہیں، اور پھر تمام جتنے بھی اندھیرے ہیں وہ چھٹ جاتے ہیں۔ یعنی پچھلے انبیاء کی تمام تعلیمات چھٹ گئیں، لیکن نبی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک رہیں گی۔ سورہ احزاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورج سے تشبیہ دی تھی، اور یہاں اللہ تعالیٰ صبح سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ ایک تو اس کا یہ مفہوم نکلتا ہے، دوسرا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ جس طرح کفار اعتراض کرتے تھے کہ حضور نے فرشتے کو نہیں دیکھا، اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رات میں خواب نہیں دیکھا، بلکہ جس طرح صبح نمایاں ہوتی ہے اسی طرح صبح کے اجالے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت جبرائیل کو فرشتے کو دیکھا بھی ہے۔ تو اب یہاں نیکسٹ آیت میں، آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً یہ ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے جو قوت والا ہے، عرش والے اللہ کے نزدیک بلند مرتبہ ہے، جس کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے، امین ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا حضرت جبرائیل کے بارے میں فرما رہے ہیں، یہ رسول کریم جو ہے اللہ تعالیٰ، یہ رسول حضرت جبرائیل کو کہا جا رہا ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں یہ فرشتوں میں رسول کی حیثیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ کسی بھی نبی کو سمجھانے والا یا اس کو سکھانے والا یا کوئی نبی کا معلم غیر نبی نہیں ہو سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بحیثیت معلم اگر حضرت جبرائیل سکھاتے تھے، قرآن کی آیات سکھاتے تھے، ان کو پڑھاتے تھے، تو وہ بھی فرشتوں میں رسول کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک بزرگ فرشتے کا کہا ہوا قول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آتی ہے یہ حضرت جبرائیل لے کے آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو جو ہے نا دیکھا ہے، جیسے کہ ہم نے سورہ علق کی تفسیر میں بھی پڑھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے نبوت میں بھی حضرت جبرائیل کو ان کی ملکل شکل میں جو ہے وہ دیکھا تھا کہ حضرت جبرائیل اتنے بڑے تھے کہ جب آسمان کے درمیان، جو آسمان و زمین کے درمیان معلق کرسی پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے تو پورے آسمان کو انہوں نے گھیر لیا تھا، اتنے بڑے تھے حضرت جبرائیل۔ اس کے علاوہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تھے آسمانوں میں، تو وہاں جب پہنچے سدرۃ المنتہا کے پاس جب وہ پہنچے تب ان کو اوریجنل ملکی شکل جو ان کی فرشتے والی شکل تھی۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نے وہاں بھی حضرت جبرائیل کو دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ بلند مرتبہ فرشتہ ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نزدیک جو ہے نا وہاں کے یہ مکین ہے، یعنی اتنے بلند پائے کہ یہ فرشتے ہیں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اتنا بلند ہے تمام فرشتوں میں، اور جتنے بھی فرشتے ہیں وہ ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی ہر بات، ان کا ہر حکم مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی حکم حضرت جبرائیل کو دیتے ہیں وہ پھر جب دیگر فرشتوں کو وہ احکامات دیتے ہیں تو کوئی بھی فرشتہ ان کی نافرمانی نہیں کرتا ہے۔ اتنی ان کی رسپیکٹ آسمانوں میں بھی ہے اور دنیا میں بھی جب وہ اللہ تعالیٰ کا کلام لے کے آتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سکھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر عقیدہ رسالت کے بارے میں یہاں دلائل دے رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے یہ فرشتہ آتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اور تمہارے صاحب یا تمہارے ساتھی جو ہیں یہ دیوانے نہیں ہیں، انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا بھی ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جب میں نے حضرت جبرائیل کو دیکھا تو ان کے 600 سے زیادہ پر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ نعوذ باللہ کوئی دیوانے یا کوئی پاگل نہیں ہیں، کیونکہ یہ جو تھے کفار مکہ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی اعتراض کرتے تھے کہ یہ ہمارے معبودوں کو یہ برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اچھے بھلے وہ 40 سال ان کے درمیان جب رہے، جب وہ نبی نہیں تھے، لوگوں نے ان کو صادق اور امین کہنا شروع کر دیا، اتنا ان پر ٹرسٹ کرتے تھے، ان کی رسپیکٹ کرتے تھے، لیکن جیسے ہی اعلان نبوت ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے، اور پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پاگل، کاہن، جھوٹا، مجنون کہنا شروع ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی پاگل نہیں ہے، یہ دیوانے نہیں ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ بالکل صحیح ہے۔ یہی چیز کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کو کلیئر کیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ فرشتے کو دیکھا بھی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اور یہ غیب کی باتوں کو بتلانے میں بخیل بھی نہیں ہے، اور یہ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیب کی جتنی بھی خبریں اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو دیتے ہیں، حضرت جبرائیل یہ تمام باتیں منوعین جس طرح بتائی جاتی ہیں اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیتے ہیں۔ اس معاملے میں یہ بالکل بھی بخل سے کام نہیں لیتے ہیں، تمام باتوں کو وضاحت کے ساتھ اللہ کے جو پیغام کو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ڈیلیور کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ شیطان کا کلام نہیں ہے۔ یہ بھی الزام لگا دیا تھا کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ نعوذ باللہ کوئی شیطان آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی
فرشتہ نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی شیطان نہیں آتا ہے بلکہ باقاعدہ اللہ کی طرف سے جو تم سب کا پروردگار ہے اس کی طرف سے ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اور وہ قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سناتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو، یعنی پھر تم کیوں اعتراض کرتے ہو، پھر تم کیوں اطاعت نہیں کرتے، پھر تم کیوں سمجھتے نہیں ہو. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سچے تھے، نبوت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر ان میں منوا دیا تھا. انہوں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کا لقب دیا تھا. تو جب آپ اتنے سالوں سے ایک بندے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ سچے ہیں، وہ کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں کہا، کبھی انہوں نے امانتوں میں خیانت نہیں کی، کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، تو اب تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام کیوں لگا رہے ہو؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن گھڑا ہے یا نعوذ باللہ ان پر شیطانات؟ نہیں، یہ اب بھی بالکل سچائی اور صداقت کے ساتھ اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہے ہیں. آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت نامہ ہے، بالخصوص اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے اور تم بغیر پروردگار عالم کے چاہے کچھ چاہ بھی نہیں سکتے. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ ایک نصیحت نامہ ہے، اور نصیحت نامہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام عالمین کے لیے ہے. دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی عالم اللہ تعالیٰ کے ہیں، سب کے لیے یہ قرآن پاک نصیحت نامہ ہے. لیکن اس سے استفادہ وہی حاصل کرتے ہیں جیسے کہ سورہ لقمان میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو محسنین ہیں اس سے استفادہ وہی حاصل کرتے ہیں. سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ جو متقین ہیں اس سے وہی فائدہ حاصل کرتے ہیں. تو یہ ہدایت نامہ، نصیحت نامہ ہے تو سب کے لیے، لیکن جو ہدایت کا طالب ہوگا ہدایت اسی کو ملے گی. اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم پروردگار عالم کے بغیر کچھ چاہ بھی نہیں سکتے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کچھ نہ چاہے تو انسان کسی چیز کی خواہش بھی نہیں کر سکتا. تمہاری چاہت بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق پر منحصر ہے. جب تک تمہاری چاہت کے ساتھ اللہ کی مشیت اور اس کی توفیق شامل نہیں ہوگی نا، اس وقت تک تمہیں سیدھا راستہ نہیں ملے گا. تو پہلے اپنے اندر چاہت پیدا کرنی ہے، طلب پیدا کرنی ہے، اور پھر اس کے لیے کوششیں بھی کرنی ہیں. پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ساتھ دے گا. تو قرآن پاک آپ کے لیے نصیحت بھی ہے اور ہدایت بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں الحمدللہ ہماری سورہ تکویر کی تفسیر مکمل ہوئی، اور آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو پڑھا ہے، جو سمجھا ہے، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. تفسیر بیان کرتے وقت اگر کوئی غلطی یا کمی بیشی ہو گئی ہو تو اللہ اسے درگزر فرمائے. آمین.